میں کہ اتنے لوگ برباد تباہ ہو جائیں گے، چلو کوئی اور نہیں کر رہا، میں کوئی نیکی کر لوں. بہت غریب آدمی ہے. غریب آدمی. میں اللہ نو راضی کر، لوگوں نے نہیں، اللہ نو راضی کیتا ہے. السلام علیکم ناظرین اکرام. اس سیلاب کے قیامت خیز لمحے میں جب ہر شخص چاہتا ہے کہ بند کہیں اور توڑ دیا جائے، اس کا گھر، اس کی سوسائٹی، اس کی فصلیں بچا لی جائیں، ایک ایسا ہیرو سامنے آیا ہے جس نے عجیب و غریب قربانی دے کر اور پوری یعنی اپنی بستی کو حیران کر کے، علاقے کو حیران کر کے ایسا کارنامہ سر انجام دیا ہے کہ آج پورا علاقہ اس کو ہیرو قرار دے رہا ہے. اور وہ ایسا شاندار ہیرو ہے جس نے ایسی قربانی دی ہے کہ جس کا تذکرہ کرتے ہوئے مجھے بھی مسرت ہو رہی ہے، اور آپ بھی یقیناً جب سنیں گے تو آپ کو اپنے اس نوجوان پر فخر محسوس ہوگا. ناظرین کرام، یہ واقعہ ہے ہڑپا کا، جہاں 500 افراد پر مشتمل گاؤں بچا لیا. اور یہ بچانے والا ایک ایسا شخص ہے جس کے اختیار میں کوئی بہت کچھ نہیں تھا، نہ اس کے پاس اقتدار تھا، نہ بیچارہ کوئی بڑا ذمہ دار تھا، نہ بہت لینڈ لارڈ تھا. لیکن جب اس نے دیکھا کہ ایک ایسا موقع ہے کہ دریائے راوی وہ مہر کر رہا ہے اور وہ اس طرح سے باڑھ اس کی آئے گی، اس طرح سے سیلاب آئے گا کہ 500 گھروں پر مشتمل ہڑپا کا یہ جو علاقہ ہے سارا دریا برد ہو جائے گا، تو اس نے یہ کیا کہ اس کے پاس ٹھیکے کی زمین تھی، اپنی ذاتی زمین نہیں تھی، ٹھیکے کی زمین تھی، اس پر فصل بوئی ہوئی تھی. اور جب اس سے پوچھا گیا کہ اس پر آپ کا فی ایکڑ کتنا خرچہ آیا تھا، اس نے بتایا کہ 3 لاکھ فی ایکڑ میرا خرچہ آ چکا تھا. ظاہر ہے جو فصل بوئی گئی ہے، جو اس میں کھاد ڈالی ہے یا جو بھی اس نے کر رکھا تھا، تو 12 ایکڑ زمین تیار تھی، فصل تیار تھی. لیکن اس نے کہا کہ یہاں جب کوئی کچھ نہیں کر رہا اور یہ 500 لوگوں کا معاملہ ہے، تو اس نے یہ کیا کہ 10 ٹریکٹر منگوائے اپنے ذاتی خرچ پر. میں پھر کہہ رہا ہوں، یہ کوئی ایم این اے نہیں ہے، یہ کوئی ذمہ دار نہیں ہے، یہ کوئی لینڈ لارڈ نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی بہت دولت نہیں پڑی. لیکن 10 ٹریکٹر اس نے منگوائے، دن رات ان کو لگا دیا، فصل اپنی پر اس نے ہل چلوا دیے. اور ہل چلوانے کے بعد اس نے 10 ٹریکٹر جو دن رات کام کر رہے ہیں، ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام یہ ہے کہ وہ اس کی زمین سے مٹی اٹھائیں، اٹھا کے ایک بند بناتے چلے جائیں. اور یہ بند کہاں بنے گا؟ اس کی فصلوں کے آر پار بھی بنے گا، اور پھر اس سے ان کا حفاظتی کام بھی ہو جائے گا، یعنی گاؤں بھی اس سے محفوظ ہوگا. تو یہ اس نے کئی دنوں سے یہ سارا سلسلہ جاری کیا. اور آپ اس کی شکل دیکھیں اور بیچارے کے پاس جو ٹوٹی پھوٹی موٹر سائیکل دیکھیں اور اس کا حوصلہ دیکھیں. جب اس سے اینکر نے بات کی اور اینکر نے بتایا کہ میں اس کا بڑا عرصہ یہاں انتظار کرتا رہا، تو لوگوں نے مجھے بتایا کہ یہ شخص تیل لینے گیا ہے. تیل کس لیے لینے گیا ہے؟ ان ٹریکٹروں کے لیے لینے گیا ہے جو اس نے ٹریکٹر کام پر لگائے ہیں. یہ ٹریکٹر بھی فری میں نہیں لگائے، بلکہ ان کو بھی یہ دہاڑی دے رہا ہے، ان کا جو پیسہ بنتا ہے وہ دے رہا ہے، ان کو کھانا دے رہا ہے، ان کو چائے دے رہا ہے، اپنی فصل برباد کروا رہا ہے، خود مزدوروں کی طرح تیل لا رہا ہے، ٹوٹی اس کی موٹر سائیکل ہے. لیکن خیال کیا ہے کہ میرے گاؤں والے بچ جائیں. جب اسے پوچھا گیا کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، اس نے کہا میں نے سوچا کہ کوئی تو ایسا ہو جو انسانوں کا درد محسوس کرے. پھر اس نے کہا کہ ایک مسلمان ایسا ہو ہی نہیں سکتا جو دوسروں کا نقصان دیکھنا گوارا کر لے. جب اینکر نے کہا کہ یہ ایک اچھا مسلمان ایسا کرتا، اس نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے، میں نہیں کہتا کہ میں بہت اچھا مسلمان ہوں، لیکن میں نے گوارا نہیں کیا کہ میں اگر کچھ کر سکتا ہوں تو میں کروں. میں ناظرین ایک اور بات پر حیران ہوا کہ یہاں جتنے لوگ تھے وہ گواہی دے رہے تھے کہ یہ بندہ ایک غریب آدمی ہے، ٹھیکے پر زمین لی ہوئی ہے، بہت کوئی جمع پونجی نہیں ہے، لیکن 36 لاکھ کا نقصان کروانے کے باوجود یہ وہ کام کر رہا ہے جو بڑے بڑے ذمہ دار بھی کام نہیں کرتے. آپ کو معلوم ہے نا، ہمارے سینیٹر مصدق ملک جو اس حکومت کے عہدیدار ہیں، سینیٹر ہیں، انہوں نے بتایا تھا کہ 10 ایسے بااثر لوگ ہیں جن کے ریزورٹ، جن کے فارم ہاؤس بچانے کے لیے غریبوں کی بستیاں ڈبوئی گئی ہیں. مجھے نہیں پتا اس کی ڈیٹیل کیا ہے، لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ جہاں بڑے بڑے ذمہ دار، بڑے بڑے جناب ساہوکار، صنعتکار وہ اپنے آپ کو بچانے پہ لگے ہوئے ہیں، تو یہ ایک ہیرے جیسا شخص اٹھتا ہے جس کے پلے اگرچہ کچھ نہیں ہے لیکن دل اس کا بادشاہ ہے. اور وہ گواہی دیتے ہیں کہ یہ دل کا بادشاہ ہے، ویسے غریب ہے. آج یہ شخص ایک ہیرو بن کے سامنے آیا ہے. ناظرین میں سوچتا ہوں جتنی تڑپ اس عام سادہ شخص، مزدور شخص کے دل میں ہے،
اتنی تڑپ اگر ہمارے بڑے ذمہ داروں کے دل میں آ جائے، بڑے صنعتکاروں کے دل میں آ جائے، حکمرانوں کے دل میں آ جائے، تو کوئی اس ملک میں نہ ڈوبے نہ بھوکا مرے۔ یہ اثار اور قربانی کا ایسا شاندار شخص سامنے آیا ہے، میرا خیال ہے کہ اس کو کوئی بڑے سے بڑا پاکستانی ایوارڈ دینا چاہیے، اور کم از کم ہم لوگوں پر یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو کم از کم خراج تحسین ضرور پیش کریں اور ساری دنیا تک اس کو شیئر کر کے اس بندے کی کہانی پہنچائیں۔ یہاں تھوڑی سی بات میں ان لوگوں سے بھی کرنا چاہتا ہوں جو اس کے گاؤں کے لوگ ہیں، اور وہ بڑے فخر سے بتا رہے تھے کہ غریب ہے، پلے سے سارا کچھ کر رہا ہے، چائے پلائے گا، کھانا کھلائے گا، تیل لائے گا، ٹریکٹر والوں کو پیسے دے گا، مزدوری دے گا، اپنی زمین سے پہ ہل چلوا رہا ہے، اس نے 36 لاکھ کا گھاٹا کھا لیا ہے۔ یار خدا کے بندو، تمہارے گھر بچا رہا ہے، تمہارے گاؤں بچا رہا ہے، تمہیں تھوڑا سا اس کا ساتھ نہیں دینا چاہیے؟ تم کہتے ہو کہ کھانے بھی یہ کھلاتا ہے، کم از کم کھانے تم کھلا دو، اس بیچارے کو بٹھا ہی دو، تیل خود لے آؤ۔ کہاں ہیں آپ کے نوجوان، کہاں ہیں دوسرے لوگ؟ وہ 500 گھر جو اس نے بچائے ہیں وہ اس کی ہیلپ کیوں نہیں کرتے؟ عجیب و غریب ہمارے بھی رویے ہوتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں شاید یہ پاگل ہے، اس کا دماغ چل گیا ہے، یہ تو لوگوں کے لیے کام کر رہا ہے۔ اس نے بڑی شاندار بات کی ہے، جب انہوں نے کہا کہ آپ نے لوگوں کو بچانے کے لیے کہا، اس نے کہا ہاں یہ بات تو ہے، لیکن میں نے اللہ کے لیے کیا ہے، میں کسی سے تعریف نہیں چاہتا، میں کسی سے اپنی خود نمائی نہیں چاہتا، میں نے اللہ کے لیے کیا ہے۔ 2-3 جملے اس نے بولے ہیں اور اتنی وزڈم ہے اس میں، یعنی وہ سمجھتا ہے کہ لوگوں کے لیے نہیں اللہ کے لیے کام کیا جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس پر میں نے فخر نہیں کرنا، میں بہت اچھا مسلمان اپنے آپ کو نہیں سمجھتا، لیکن اتنی بڑی خدمت کر گیا ہے یہ شخص، یہ رہتی دنیا تک انشاءاللہ اللہ اسے مثال بنائے گا، اور یہ ہمارے دلوں میں جب تک زندہ ہے ہیرو بن کے زندہ رہے گا، اور اس کے بعد بھی نسلیں یاد کریں گی کہ کوئی شخص ان میں ایسا بھی موجود تھا۔ ایسے چند اور شخص پاکستان کو مل جائیں، اثار والے، قربانی والے، ہمدردی والے، تو یہ پاکستانی قوم دنیا کی نمبر 1 قوم ہے بھی، یہ اور بھی بن کے سامنے آ سکتی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔